وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، کل قیامت والے دن سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے پھریں گے، اور جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کو تلاش کریں گے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھا گیا، نیکیاں 10 مل گئی۔ درود شریف ایک ہی مرتبہ پڑھا گیا، درجے 10 بلند ہو گئے۔ درود شریف ایک ہی مرتبہ پڑھا گیا، گناہ 10 کم کر دیے گئے۔ نفلی عبادتوں میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے جی؟ درود شریف پڑھنا۔ نفلی عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت وہ کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا۔ بغداد کے ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اپنے وقت کے بڑے مشائخ میں ان کا نام شمار ہوتا تھا۔ سینکڑوں علماء کرام کے استاد تھے، شیخ تھے۔ وہ ایک دفعہ کسی سفر پر گئے تو راستے میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو پانی کو تلاش کیا۔ جب ان کو پانی تلاش کرنے پر ایک کنواں ملا، اب کنویں پر پہنچے تو وہاں پر کنویں کے اندر ڈول نہیں تھا پانی نکالنے کے لیے۔ بات توجہ سے سنیے گا، کنویں کے اندر ڈول نہیں تھا پانی نکالنے کے لیے۔ تو پاس ایک گھر موجود تھا، تھوڑے سے فاصلے پر دیکھا وہاں پر ایک بچی کھڑی ہے۔ وہ بچی بھی دیکھ رہی ہے کہ کوئی مسافر ہے، کنویں کے پاس کھڑا ہے، پریشان ہے۔ تو بہرحال وہ بچی قریب آئی، پوچھا جی آپ کون ہیں؟ اپنا نام بتلایا، تعارف کروایا۔ وہ بچی خوش ہو گئی، عش کرنے لگی خوشی سے۔ کہا کہ میری تو بڑی حسرت تھی آپ کی زیارت کرنے کے لیے، میں تو چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا دیدار ہو جائے۔ آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسا لو، اللہ ساری کائنات کے دلوں میں آپ کی محبت کو بسا دے۔ تو بہرحال پوچھا جی ماجرا کیا ہے؟ بیٹی وضو کرنے پانی کے لیے ڈول نہیں ہے، کیا آپ گھر سے ڈول لا سکتی ہیں؟ کوئی برتن پانی نکالنے کے لیے؟ وہ بچی کہنے لگی کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ اس بچی نے اپنا تھوک، اپنا لعاب اس کنویں کے اندر پھینکا تو سارے کا سارا پانی ابل کر باہر آ گیا۔ اب یہ بزرگ بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ بچی یہ کیسے ہوا؟ آپ کی زبان میں، آپ کے تھوک میں یہ تاثیر کہاں سے پیدا ہوئی؟ کہنے لگی کہ اے اللہ والے، میں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتی ہوں، اور اس درود شریف کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے میری زبان میں یہ تاثیر پیدا کر دی۔ اب پڑھیں اونچی آواز سے درود شریف۔ اچھا پتہ نہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہے، جب آپ شروع کرتے ہیں نا اس وقت آواز اونچی ہوتی ہے۔ مکمل درود شریف اونچی آواز سے پڑھنا ہے، پھر پڑھیں۔ الحمدللہ جی، کچھ گزارا ہو گیا۔ الحمدللہ مہمان جتنے بھی اشتہار پر جن حضرات کا بھی نام دیا گیا تھا سارے کے سارے پہنچ چکے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ان حضرات کو بلانے سے پہلے آپ حضرات کو تھوڑا سا بیدار کر لوں۔ آج کا یہ پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے
ترتیب دیا گیا۔ قاری صاحب بات کر رہے تھے عالم ارواح کی۔ اللہ کریم نے عالم ارواح کے اندر جس طرح ہم اپنے اہم کاموں کے اندر مشاورت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے میٹنگ کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کریم نے انبیاء کرام کا اجلاس بلایا۔ کیا کیا جی؟ میرے ساتھ بولتے رہیے گا، کیا کیا؟ انبیاء کرام کا اجلاس بلایا، میٹنگ بلائی، ٹھیک ہے جی۔ اب وہاں پر ایک قرارداد رکھی، ٹھیک ہے جی۔ کیا کیا جی؟ انبیاء کرام سے منظور کروانے کے لیے ایک قرارداد پیش کی انبیاء کرام کے سامنے۔ اچھا یہ بتلائیں کہ اللہ پاک کی ذات قادر مطلق ہے کہ نہیں؟ بولیں، جو مانتے ہیں ہاتھ اونچا کر کے بولیں۔ احکم الحاکمین ذات ہے کہ نہیں؟ رب العالمین ذات ہے کہ نہیں؟ جب ہے تو پھر کیا ضرورت آ گئی تھی کہ انبیاء کرام کے سامنے اپنی قرارداد کو رکھتے؟ ساری کائنات کی خالق مالک ذات، قادر مطلق ذات، مختار کل ذات اپنی بات منوانے کے لیے صرف آرڈر جاری کر دیتے، حکم دے دیتے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بولیں، کوئی انکار کر سکتا ہے جی؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو جب کر نہیں سکتا تو پھر انبیاء کرام سے مشورہ لیا جا رہا ہے، پھر انبیاء کرام سے پوچھا جا رہا ہے۔ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ یہ اگلی بات انشاءاللہ آپ سنتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گی اگر توجہ سے بیٹھیں تو۔ انبیاء کرام کو بلایا، جب سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت آ گئی۔ اچھا یہ سارے انبیاء ہے کتنے؟ سارے بولیں اونچی آواز سے۔ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ جب یہ جماعت آئی، فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں جی؟ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آدم علیہ السلام کی نظریں عرش کے پائے پر پڑتی ہیں نا، کہ دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ یہ لا الہ الا اللہ تو آپ کا نام ہوا، یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ اللہ جی ایک نام سمجھ میں آتا ہے، دوسرا نام سمجھ میں نہیں آتا۔ کریم اللہ ایک نام، ایک ہستی، ایک ذات میں جانتا ہوں، دوسرے کو نہیں جانتا۔ فرمایا آدم اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اگر اس محمد کو دنیا میں پیغمبر بنا کر نہ بھیجنا ہوتا تجھے پیدا نہ کرتا۔ یاد رکھنا میں اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا محبوب اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ یاد رکھنا میں اپنی خدائی کے اندر بے مثال لازوال ہوں، میرا محبوب اپنی مصطفائی کے اندر بے مثال لازوال ہے۔ یاد رکھنا میں اپنی خدائی کے اندر کسی کو اپنا ہمسر اپنی برابری کا نہیں رکھتا، میری مصطفائی کے اندر ان کا کوئی ہمسر اور ان کی کوئی برابری کا نہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بلایا گیا، فرمایا اپنے محبوب کو دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ بولتے جائے ساتھ، دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنے، رسول بنا کر بھیجنے۔ اب آپ لوگ بتلاؤ کہ کیا کیا خدمت کر سکتے ہو؟
بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آئی؟ انبیاء کرام سے پوچھا گیا کہ حضرات آپ بتلائیں کہ آپ حضرات کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ انسانیت کو تعارف کروانا ہے، انسانیت کو تعارف کروانا ہے، محبوب کی معرفت کو بیان کرنا ہے، اپنی اپنی ڈیوٹیاں بتلائیں۔ یہ ہم ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں نا کہ اپنا اپنا حصہ ڈالیے، تو بہرحال انبیاء علیہم السلام سے پوچھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں انسانیت کا پودا لگاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ انسانیت کا پودا لگاؤں گا۔ اچھا، انسانیت کا پودا تو لگاؤ گے، لیکن میرے محبوب کی معرفت کس طرح کرواؤ گے؟ پھر کس طرح کروائی؟ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، ہم سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سارے کے سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے مثال ہے، میں سچا عاشق ہوں، میں پکا عاشق ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی جان تک دے سکتا ہوں۔ ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، تو پھر آدم علیہ السلام نے تعارف کیسے کروایا؟ جو ساتھی یہاں پر بتلائے میں 500 روپیہ نقد انعام دوں گا، علماء کرام کے علاوہ۔ میرے اس سوال کا جواب قاری صاحب نے اپنی تقریر میں دیا۔ بھئی مانتے ہیں نا؟ آج کے نوجوانوں سے پوچھو کہ فلاں مراسی کے کپڑے کس طرح کے ہیں، فلاں اداکار، فلاں فنکار، اس کا اٹھنا بیٹھنا لائف سٹائل کیسا ہے؟ باتوں سے نہیں، اپنی عملی زندگی سے بتلائے گا، اس کا حلیہ بتلائے گا، اس کا لباس بتلائے گا، اس کی چال ڈال بتلائے گی، کانوں میں والیاں بتلائیں گی، ہاتھوں میں کنگن بتلائیں گے۔ امتی اس ذات پاک کا کہ جب عرش پر بلایا گیا تو جوتے اتارنے کی اجازت نہ ملی، اور کام مراسیوں والے۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل جا رہے، راستے میں بانسری والے کی بانسری کی آواز کانوں میں آتی، محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک ہاتھوں کی مبارک انگلیاں اس طرح اپنے کانوں میں لے لیتے ہیں۔ 3 مرتبہ پوچھا کہ انس آیا یہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ 3 مرتبہ پوچھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تھوڑی دور جا کر جب وہ آواز ختم ہو گئی، تب میں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کانوں سے ہاتھوں کی مبارک انگلیاں نکالی۔ آپ حضرات اندازہ تو لگائیں نا کہ انہی کاموں کے اندر میرے دن رات گزر رہے ہیں۔ آج موسیقی کو میں روح کی غذا قرار دیتا ہوں اور خود کو امتی بھی کہتا ہوں۔
خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بھی کہتا ہوں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بھی خود کو سمجھتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کل قیامت والے دن اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میری امت کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میری امت کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انسانیت کا پودا لگاؤں گا۔ معرفت کس طرح کرواؤ گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، پھل کھانے کے بعد جنت سے نکالا گیا، زمین پر آئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حضرات صحابہ کرام کے اقوال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کا رونا ایک طرف کر لیا جائے، آدم علیہ السلام اکیلے کا رونا ایک طرف کر لیا جائے تو آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا۔ لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی، معافی نہیں ملی۔ اندازہ تو لگائے نا کہ کس کس طریقے سے آہوزاری کی ہوگی، کس کس طریقے سے گڑ گڑائے ہوں گے۔ فرمایا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے آنسوؤں کو اکٹھا کرو، ان کا وزن کرو، اور اس وقت کے اندر جو آدم علیہ السلام روئے ان کے آنسوؤں کو اکٹھا کرو تو آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کا وزن بڑھ جائے گا۔ پھر ایک دن اللہ پاک سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ وہی آئی آدم، یہ محمد کون ہے؟ یا رسول اللہ، یا اللہ، میں نے عرش کے پائے پر، میں نے جنت کے محلات پر، جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پر ان کا نام دیکھا تھا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا یہ کسی بڑی ہستی کا نام ہے۔ اللہ پاک نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ ہم اپنی قدر کو پہچانیں۔ بہرحال اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اور بلا تمہید ہمارے گجرانوالہ سے آئے ساتھی عظیم نعت خواں ثنا خوان مصطفیٰ مولانا ابو بکر اشرف مدنی صاحب، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت مقبول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ پیش کریں۔